بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خوش و خرم ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سال دوم کا چیپٹر نمبر 2 تشکیل پاکستان۔ تشکیل پاکستان کو لکھنے والی شخصیت کا نام میاں بشیر احمد۔ لاسٹ ٹائم ہمارا جو لیکچر ہوا تھا وہ تعارفی لیکچر تھا اور کچھ خلاصے کے عام پوائنٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم خلاصے کے کچھ پوائنٹ کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے، ریوائز کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا جو 15 نمبر کا کوئسچن ہوتا ہے اس کو پڑھیں گے۔ تشکیل پاکستان ایک لینتھی سبق ہے، اس کا خلاصہ آ جاتا ہے لیکن کم آتا ہے، جبکہ اس کی تشریح لازماً آتی ہے اور زیادہ تر آتی ہے، کیونکہ بہت ہی ڈیپلی اور تاریخی سبق ہے، جس حوالے سے تشریح پیراگراف بہت اہم ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے اس کو 2 یا 3 لیکچر کے اندر وائنڈ اپ کرنے کی، کیونکہ اس کے اندر ایک تاریخ پائی گئی ہے 1707 سے لے کر 1947 تک کی جو تاریخ ہے وہ اس سبق میں دکھائی گئی ہے۔ خلاصے کے اہم پوائنٹ اس نے بیان کیا: ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت۔ اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں وفات کے بعد تقریباً 150 سال تک رہتی ہے، لیکن وہ ایک نام نہاد حکومت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا 1803 میں انگریز کا دہلی میں آ جانا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے مسلمانوں کو، یہ تقریباً 1757 کی بات ہے، جنگ پلاسی تب سے لے کر 1857 تک انگریز اسی در پہ تھا کہ مسلمانوں کو دنیا کے اندر کس طرح رسوا کرنا ہے، پسپا کرنا ہے، کس طرح سے مسلمانوں کی حکومت کو ختم کرنا ہے۔ تو اس طرح ان کو موقع مل گیا جب 1803 کے اندر انگریز دلی میں ایک کاروبار کی غرض سے، تجارت کی غرض سے آیا، لیکن وہاں پر اس نے اپنے پنجے جما لیے۔ اس کے بعد اس نے بیان کیا ہے جی شاہ ولی اللہ آتے ہیں، مسلمانوں کی جو خراب حالت ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے وہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیتے ہیں مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ پھر ان کے بعد شاہ عبدالعزیز ان کے بیٹے آتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ اسماعیل آتے ہیں، یہ پورا خاندان مسلمانوں کی اصلاح کے لیے لگا رہا۔ پھر سید احمد بریلوی کا ذکر ہے، جنہوں نے 1816 سے لے کر 1831 تک مسلمانوں کی اصلاح کی، اور پھر بالا کوٹ کے مقام پر کچھ سرداروں کی وجہ سے، ان کی غداری کی وجہ سے کیا ہے جی جام شہادت نوش کیا۔ پھر اس کے بعد 1857 کی جنگ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ جنگ جب ہوتی ہے تو مسلمان برے صغیر کے اندر تباہ حالی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1837 کے اندر فارسی کا ایک مسئلہ پیش آتا ہے، فارسی کو عدالتوں سے خارج کرنے کی ایک تحریک چلتی ہے، اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد اس مسلمانوں کی تخریب شدہ معاشرت کو اصلاح کرنے کے لیے جس شخصیت کی آمد ہوتی ہے وہ ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جب ہوش سنبھالا تو وہ جان چکے تھے کہ مسلمانوں کو کیسے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا ہے، ان کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تو وہ تمام معاملات۔ پھر اس کے بعد ہے جی 1867 کا جو اردو ہندی تنازع پیش ہوا۔ جب 1857 کی جنگ ہوئی تو اس جنگ میں مسلمان اور ہندوؤں کا ایک اتحاد تھا، انہوں نے کہا کہ ہم انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہندو تھا یہ انگریز کے ساتھ مل گیا تھا اور اس نے بھی مسلمانوں کو پسپا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو اردو ہندی تنازع بھی اسی تناظر میں پیش آیا تھا۔ پھر اس کے بعد بیان کرتا ہے کہ 1885 کے اندر 1885 کے اندر جب انڈین نیشنل کانگریس بن جاتی ہے ایک جماعت، تو یہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہوتی ہے، جبکہ یہ صرف اور صرف
ہندوؤں ہی کی نمائندہ جماعت بن کر ابھرتی ہے، سامنے آتی ہے۔ تو سر سید احمد خان نے اس حوالے سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے بیان کیا ہے جب 1898 کے اندر سر سید احمد خان کی وفات ہو جاتی ہے، اس سے پہلے ان کے کچھ کارناموں کے بارے میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب الاغت ہند لکھا، علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا۔ یہ ساری کی ساری ان کی خدمات کے اندر آ جاتی ہیں۔ جب 1898 کے اندر سر سید احمد خان وفات پا جاتے ہیں تو ان کے بعد ان کا رفقہ کرام سر سید احمد خان کی داغ پہ جو ڈالی ہوتی ہے اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان کے رفقہ اور ان کی خدمات، رفقہ کے اندر آ جاتے ہیں مولانا شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا الطاف حسین حالی اور وقار الملک، ان کے بھائی نواب محسن الملک، یہ سارے لوگ ان کی دوستوں میں شمار ہوتا ہے، اور انہوں نے بھی خدمات سر انجام دی، پاکستان کو بنانے کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی۔ مختصر کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال آتے ہیں جنہوں نے اپنا ایک خاص اسلامک فلسفہ پیش کیا، اور خودی کا جو فلسفہ ہے وہ پیش کیا، مرد مومن کا فلسفہ پیش کیا، اور یہ خالصتاً اسلامک تھا، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ انسان کیسے ایک اعلیٰ اشرف المخلوقات کے مقام مرتبے تک پہنچتا ہے۔ تو اس میں بیان کیا سب سے پہلے انسان اطاعت الہی کے مقام مرتبے پر پہنچتا ہے، اس کے بعد ہے جی ضبط نفس، اس کے بعد ہے اطاعت الہی۔ تو جب اطاعت الہی کے مقام مرتبے پر پہنچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اس میں شامل ہو جاتی ہے، جیسا انسان چاہتا ہے ویسا خدا تعالیٰ اس کو کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ علی گڑھ کی ترقی، کہ علی گڑھ ادارہ جو سر سید احمد خان نے بنایا تھا وہ ترقی کرتے ہوئے 1920 میں یونیورسٹی کے مقام مرتبے تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس کو تقسیم بنگال کا نام دیا گیا ہے 1905 کے اندر۔ اس تحریک میں یہ تھا کہ بنگلہ دیش میں جہاں مسلمانی اکثریتی علاقے ہیں وہاں مسلمانوں کو کیا حکومت دے دی جائے، لیکن یہ بھی زیادہ دیر تک ٹک نہ پائے، 1911 میں ہی اس کی تنسیخ ہو جاتی ہے۔ تو میں نے تاریخ کے اعتبار سے اس خلاصے کو مینج کیا، پوائنٹ کو لکھا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے۔ تو اس کے بعد اس نے بیان کیا ہے 1909 کے اندر مسلمانوں کو جداگانہ انتخابات کا حق حاصل ہو جاتا ہے کہ مسلمان آزادی کے تحت اپنے انتخابات کے اندر وہ شمولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر تنسیخ بنگال جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ پھر 1916 کے اندر میثاق لکھنؤ کے نام سے ایک معاہدہ طے پاتا ہے۔ یہ معاہدہ مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ہوتا ہے۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بن جاتی ہے تو اس کے بعد مسلم لیگ اور ان کے درمیان انڈین نیشنل کانگریس کے درمیان یہ معاہدہ طے پاتا ہے۔ اس کے بعد ہے جی اس نے بیان کیا 1928 کے اندر نہرو رپورٹ پیش کی جاتی ہے جو کہ سراسر مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہے، بالکل حق میں نہیں ہوتی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے قائد علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ وہ آتے ہیں۔ وہ جب آتے ہیں تو انہوں نے آ کر مسلمانوں کو دیکھتے ہی جانچ گئے، ہندوؤں کی نظریوں کو بھانپ گئے، اور 1929 کے اندر 14 نکات کا ایک ایجنڈا پیش کیا، مسلمانوں کے حق میں تھا۔ اسی طرح پھر علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا، الہ آباد کے مقام پر ان کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس نے بیان کیا کہ 1935 کے اندر انڈین ایکٹ پیش کیا جاتا ہے انگریز حکومت کی جانب سے، یہ صرف اور صرف انگریزوں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ یہ ایک نام نہاد قانون ہوتا ہے جس میں مسلمانوں کا کوئی اتنا عمل دخل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک سبز باغ دکھانے کے مترادف یہ قانون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد قرارداد لاہور 1940 کے اندر یہ پیش کی جاتی ہے، اور اس طرح پھر فیصلہ ہوتا ہے۔ انگریز حکومت کہتی ہے کہ جون 1948 کے اندر ہم برصغیر کو 2 حصوں میں
या हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे, दो रियासतों के अंदर। लेकिन इससे पहले ही क्या हो जाता है, 15 अगस्त 1947 को तकसीम हो जाती है हिंदुस्तान की, और हिंदुस्तान दो हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है। तो इस तरह फिर एंड पर कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जब पाकिस्तान बना लिया तो पाकिस्तानियों का नस्ल-ए-आइन बताया, जिसके अंदर मुसलमान आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने अकायद को बरकरार लाते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना कर सकते हैं, मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, सरेआम अपने रस्म व रिवाज अकायद यानी कुर्बानी वगैरह कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बयान की, और साथ में बयान किया अक़लियतों के हकूक़ को, कि अक़लियतों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, और साथ में अक़लियतों से टैक्स वगैरह जो आम रूटीन में जैसे होता है वैसे वसूल किया जाएगा, लेकिन उसके बदले में मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये खुलासे के हमारे आम पॉइंट थे, जिसके बाद अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो तशरीह नुकात के हवाले से।